بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جو بہت عام ہے لیکن اس کا درد ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور وہ ہے گردے کی پتھری۔ کیا آپ یا آپ کے جاننے والے اس تکلیف سے گزرے ہیں یا پھر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج ہم سمجھیں گے گردے کام کیسے کرتے ہیں، پتھری کیوں بنتی ہے، پتھری کی اقسام کون کون سی ہیں، قدرتی طریقے اور گھریلو ٹوٹکے کون کون سے مددگار ہو سکتے ہیں، سب سے اہم کھانے پینے میں کیا کھائیں اور کن چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں گردے کرتے کیا ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے پچھلے حصے میں پسلیوں کے نیچے پھلی کی شکل کے دو چھوٹے لیکن انتہائی اہم اعضاء ہیں۔ ان کا بنیادی کام: نمبر 1، خون صاف کرنا، فالتو پانی، نمکیات اور زہریلے مادوں ٹاکسنز کو خون سے نکالنا۔ نمبر 2، پیشاب بنانا، یعنی فالتو مواد پیشاب کی شکل میں جسم سے خارج ہوتا ہے۔ نمبر 3، منرلز کا توازن، جسم میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم جیسے منرلز کا صحیح توازن برقرار رکھنا۔ نمبر 4، بلڈ پریشر کنٹرول، کچھ ہارمونز خارج کر کے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنا۔ نمبر 5، خون بنانے میں مدد، ایک خاص ہارمون خارج کر کے خون کے سرخ خلیات بنانے میں مدد کرنا۔ سادہ الفاظ میں گردے ہمارے جسم کا واٹر پلانٹ اور فلٹر سسٹم ہے۔ اگر یہ ٹھیک کام نہ کریں تو پورے جسم کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں گردے کی پتھری کیا ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے پر۔ گردے کی پتھری دراصل منرلز اور نمکیات کے چھوٹے سخت ذرات ہیں جو پیشاب میں جمع ہو کر جم جاتے ہیں۔ یہ ریت کے ذرے جتنی چھوٹی ہو سکتی ہے یا گولف بال جتنی بڑی بھی۔ جب یہ گردے سے نکل کر پیشاب کی نالی میں پہنچتی ہے تب شدید درد ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری کی اہم اقسام یہ ہیں۔ نمبر 1، کیلشیم آکسلیٹ پتھری، سب سے عام قسم، تقریباً 80% زیادہ آکسلیٹ والی غذائیں، پالک، چقندر، مونگ پھلی اور کم پانی پینے سے بنتی ہے۔ نمبر 2، یورک ایسڈ پتھری، جن لوگوں کا یورک ایسڈ زیادہ ہو، جو بہت زیادہ پروٹین، سرخ گوشت، سمندری غذائیں کھاتے ہیں یا جو پانی کم پیتے ہیں، ان میں بنتی ہے۔ نمبر 3، اسٹرووائٹ پتھری، یہ عام طور پر پیشاب میں انفیکشن، بیکٹیریا کی وجہ سے بنتی ہے۔ یہ تیزی سے بڑی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، سسٹائن پتھری، یہ ایک جینیٹک بیماری سسٹائنوریا کی وجہ سے بنتی ہے جس میں گردے ایک خاص امینو ایسڈ سسٹائن زیادہ خارج کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ پتھری بنتی کیوں ہے؟ چند بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن، سب سے بڑی وجہ۔ کم پانی پینے سے پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے اور نمکیات آپس میں چپک کر پتھری بنا لیتے ہیں۔ نمبر 2، زیادہ نمک کا استعمال، نمک کیلشیم کو پیشاب میں زیادہ خارج کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ زیادہ آکسیلیٹ، پالک، چقندر، بادام، چاکلیٹ، چائے وغیرہ۔ زیادہ پروٹین، خاص طور پر جانوروں والی، یورک ایسڈ بڑھاتا ہے۔ زیادہ چینی، خاص طور پر فرکٹوز، مثلاً سوڈا ڈرنک۔ نمبر 3، موٹاپا، جسمانی وزن کا زیادہ ہونا خطرہ بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، فیملی ہسٹری، اگر گھر میں کسی کو یہ مرض رہا ہو تو امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی پتھریاں بن سکتی ہیں، مثلاً بار بار پیشاب کا انفیکشن، ذیابیطیز، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ۔ نمبر 6، کچھ ادویات کا استعمال، مثلاً کیلشیم یا وٹامن ڈی کے ضرورت سے زیادہ سپلیمنٹس، کچھ اینٹی بایوٹکس کا استعمال گردے میں پتھری کا باعث بن سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں گردے میں پتھری کا قدرتی اور گھریلو ٹوٹکوں سے علاج۔ یاد رکھیں دوستو، اگر پتھری کا شدید درد ہو یا پیشاب میں خون آئے، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ گھریلو ٹوٹکے چھوٹی پتھریوں کو نکالنے یا پتھری بننے سے روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر کے علاج کا متبادل نہیں ہے۔ نمبر 1، پانی، دن میں کم از کم 3 لیٹر 12 سے 15 گلاس صاف پانی پئیں۔ پیشاب ہلکا پیلے رنگ کا ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا بچاؤ ہے۔ نمبر 2، لیمو پانی، لیمو میں موجود سیٹرک ایسڈ کیلشیم آکسیلیٹ پتھری کو بننے سے روکنے میں مدد کرتا ہے۔ روزانہ 1-2 لیمو نچوڑ کر پانی میں ملا کر پئیں۔ نمبر 3، تازہ پھلوں کا رس، ترش پھل جیسے مالٹا، سنترے، موسمی کا رس فائدہ مند ہو سکتا ہے، مگر پیکٹ والے جوسز سے پرہیز کریں۔ اب جانتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے جس سے ہم گردے کی پتھری سے
بچ سکتے ہیں۔ غذا کا کردار پتھری بننے میں بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو پہلے پتھری ہو چکی ہے یا آپ کے گردے کمزور ہیں تو یہ ہدایت خاص طور پر اہم ہے۔ یاد رکھیں، ہر مریض کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ اپنے ڈاکٹر یا غذائی ماہر سے ضرور مشورہ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے۔ پانی والی چیزیں: کھیرا، تربوز، خربوزہ، ٹماٹر، کدو۔ پھلوں میں سیب، ناشپاتی، آم، بیریز، اسٹرابیریز۔ سبزیوں میں گوبھی، شملہ مرچ، بھنڈی، پیاز، گاجر۔ سیٹرک ایسڈ والی چیزیں: لیمو یا لیمو کا رس لیکن بغیر چینی کے، اور سنترے۔ دالیں اور پھلیاں اعتدال میں، کیونکہ ان میں فاسفورس ہوتا ہے۔ کیلشیم خوراک کے ساتھ اعتدال میں دودھ، دہی، پنیر۔ ڈاکٹر کے مشورے سے کھانے کے ساتھ کیلشیم آکسلیٹ کو باندھنے میں مدد کرتا ہے۔ پورے اناج، براؤن چاول، جو اعتدال میں۔ پرہیز: نمک: پکے ہوئے کھانے میں نمک کم ڈالیں۔ پاپڑ، اچار، چپس، فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ، ٹین فوڈ، ریسٹورنٹ کا کھانا، ان میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آکسلیٹ والی غذائیں: اگر آپ کو آکسلیٹ پتھری ہو، پالک، چقندر، بادام، کاجو، مونگ پھلی، چاکلیٹ، چائے، بلیک ٹی، سویا، شکرکند۔ جانوروں کی پروٹین: سرخ گوشت، بیف، مٹن، مچھلی، انڈے کی زردی، مرغی بہت محدود کریں۔ پلانٹ بیسڈ پروٹین، دالیں اعتدال میں بہتر ہے۔ میٹھے مشروبات: سوڈا، کولا، پیکٹ والے جوسز، پروسیسڈ شوگر، کیک، پیسٹری، مٹھائیاں، چاکلیٹ۔ ضرورت سے زیادہ وٹامن سی سپلیمنٹ سے گریز کریں، یہ آکسیلیٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ الکوہل جسم کو پانی کی کمی کرتا ہے۔ درج ذیل علامات نظر آئیں تو کسی بھی تاخیر کے بغیر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ گردے یا پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد، ناقابل برداشت درد جو آتا جاتا رہے، پیشاب میں خون آنا، بار بار پیشاب آنا یا پیشاب کرتے وقت درد، جلن، متلی یا الٹی ہونا، بخار اور سردی لگنا۔ تو دوستو، گردے کی پتھری ایک تکلیف دہ مسئلہ ضرور ہے، لیکن احتیاط اور صحت مند عادات اپنا کر اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، پانی کثرت سے پئیں، نمک اور پروٹین پر کنٹرول کریں، اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں، باقاعدہ چیک اپ کروائیں، کسی بھی تکلیف کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع ملے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کا اس موضوع سے کیا تجربہ رہا ہے۔ آپ گردے کی صحت کے لیے کیا احتیاطیں کرتے ہیں؟ اپنا اور اپنے گردوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔